موت سے چند لمحے پہلے روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حیران کن حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی اور دوستو، ذرا تصور کیجئے ایک انسان اپنی گھر والوں کے درمیان بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، اسے بالکل اندازہ نہیں کہ اس کی زندگی کی آخری لمحات شروع ہونے والے ہیں۔ پیارے بھائی اور دوستو، پھر اچانک جسم کمزور ہونے لگتا ہے، آواز دھیمی پڑ جاتی ہے، آنکھیں ایک جگہ ٹھہرنے لگتی ہے۔ آخر وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے؟ پیارے بھائیوں اور دوستو، روح جسم سے کیسے جدا ہوتی ہے اور مرنے کے بعد انسان کے ساتھ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پیارے بھائیوں اور دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسے حقیقت کو قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو ہر انسان سے متعلق ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، پہلی نمبر بات تو یہ ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ حقیقت امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور، بادشاہ اور عام انسان، سب کے لیے ہے۔ انسان چاہے دنیا میں کتنی ہی بڑی کامیابیاں حاصل کر لے، ایک دن اسی دنیا سے جانا ہے۔ ہم موت کی تاریخ نہیں جانتے، اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو موت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، دوسری نمبر بات یہ ہے، روح کے نکلنے کا وقت۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے پاس آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دنیاوی زندگی ختم ہونے اور آخرت کی زندگی شروع ہونے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں پیارے بھائی اور بہنوں، روح کی اصل کیفیت اور موت کے تمام غیبی مراحل کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم صرف وہی بات بیان کریں گے جو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، تیسری بات، نیک اور بدکار انسان کا فرق۔ صحیح احادیث میں نیک اور بدکار انسان کی روح کے بارے میں مختلف کیفیتیں بیان ہوئی ہے۔ نیک شخص کے لیے فرشتے رحمت اور بشارت کے ساتھ آتے ہیں، جبکہ بدکار شخص کے لیے معاملہ سخت ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے پیارے بھائیوں اور دوستو، انسان کو اپنی موت سے زیادہ اپنی حالت ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ موت تو ہر شخص کو آنی ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ایمان اور نیک عمل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، چوتھی نمبر بات یہ ہے، موت کے بعد کیا؟ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک نیا مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مرحلے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں
برزخ کا ذکر موجود ہے۔ دنیا میں رہنے والا انسان اپنے عمل کر سکتا ہے، لیکن موت کے بعد انسان کے لیے عمل کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، اس لیے ہمیں آج ہی سوچنا چاہیے، میں اپنے رب کے سامنے کیا لے کر جاؤں گا؟ میری نمازی کیسی ہے؟ میرا قرآن سے تعلق کیسا ہے؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں لوگوں کے حقوق تو نہیں کھا رہا، میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا۔ حصہ 5 یعنی 5 نمبر بات یہ ہے پیارے بھائیوں اور دوستو، سب سے بڑا افسوس انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایسے دنیا کی بہت سے حقیقتیں واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت واپس آ کر نیک عمل کرنے کا موقع نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بار بار توبہ، نماز، صدقہ اور نیک اعمال کی طرف متوجہ کیا ہے۔ سوچے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم موبائل کے لیے وقت نکالتے ہیں، دوستوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، کاروبار اور دنیا کے لیے گھنٹوں لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے رب کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ پیارے بھائی اور دوستو، 6 نمبر بات یہ ہے، ابھی وقت ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں بہت غلطیاں کی ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آج ہی سچی توبہ کرے، نماز کی پابندی شروع کرے۔ پیارے بھائی اور دوستو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، قرآن پڑھے۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بات واضح ہے، سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر کسی کا ذہن کام کرتا ہے، ہر کسی کو اللہ نے عقل دیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر سوچے، اگر آج رات میری زندگی کی آخری رات ہو تو اگر کل صبح آنکھ نہ کھولے تو اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں دوبارہ موقع نہ ملے تو ہم اپنے رب کے سامنے کس حالات میں کھڑے ہوں گے؟ پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے موت سے ڈرنے کی بجائے ہمیں موت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی، ایمان پر موت اور اپنے رضا والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائی اور دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ ممکن ہے آپ کی ایک شیئر کسی انسان کو توبہ کی طرف لے آئے۔ پیارے بھائیو دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اللہ اکبر لکھیں اور اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔